اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ حجاب کے حوالے سے یہ جو دروس کا سلسلہ ہے اسے لے کے میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی تک جو حجاب کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور جس آیت کا بالخصوص ذکر کیا گیا اس میں یہ مطالبہ ہے کہ عورتیں اپنے سروں پہ اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ یہاں جس لفظ کا استعمال ہوا ہے وہ خمر ہے، بخمرہن۔ خمر کے معنی چھپانے کے ہیں، اور اصل جو معنی ہے خمر کا وہ کسی چیز کو چھپانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ راغب نے بھی خمر کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے، یہی معنی لکھا ہے کہ خمر یعنی کسی چیز کو چھپانا، اور جس سے کسی چیز کو چھپایا جاتا ہے اسے خمار کہتے ہیں۔ اگرچہ عرف میں خمار صرف اوڑھنی اور روسی وغیرہ سے مخصوص ہو گیا ہے، ورنہ اصل اس کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانے والی چیز۔ شراب کو بھی اسی وجہ سے خمار کہا جاتا ہے، خمر کہا جاتا ہے شراب کو، کیونکہ شراب انسان کی عقل کو چھپا دیتی ہے، انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے۔ شراب کا نشہ جو ہے وہ عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے، عقل چھپ جاتی ہے، لہٰذا انسان الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بھی اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس آیت کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز ایک صحابی رسول گرمی کے موسم میں مدینہ کی گلیوں سے بازار سے گزر رہے تھے۔ ان کے سامنے سے ایک جوان بے حجاب عورت سامنے سے گزرتی ہے، اور یہ اس کو دیکھنے میں اتنا زیادہ محو ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز سے ٹکرا کر ان کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے۔ یہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس تشریف لے آتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور پھر جا کے تمام ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور دوسری یہ والی آیت ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، کہ ایک طرف لوگ جو ہیں وہ اپنی نگاہوں کا پردہ کریں، اور دوسری طرف یہ کہ عورتیں اپنے سروں پر اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اپنے سر و سینے کو چھپائے رہیں۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں حد اقل جو حجاب ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وہیں قرآن کریم کی دوسری آیت ہے کہ جس میں جو حد اکثر حجاب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں جو تذکرہ ہے وہ جلباب کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے بدن پر ردہ ڈالے رہیں، ایک ایسا لباس کہ جو دونوں طرف سے اس کو نزدیک کر لیں، اور یہ عام طور سے چادر ہوتی ہے جسے ایک دوسرے کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور یہ پورے بدن کو چھپا لیتی ہے۔ یہ آیت سورہ نور والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم تمام عورتوں سے خطاب کر رہا ہے کہ وہ خود کو پردے میں رکھیں، اور جلباب جو کہ جلابیب کا مفرد ہے اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ جلباب کے بھی مفسروں نے مختلف معنی ذکر کیے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ ردہ ہے، ایسی چادر ہے جو اوپر سے نیچے تک بدن کو ڈھانپ لے، یعنی جلباب سے مراد ایک ایسی چادر ہے جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، اور خمار سے مراد جو ہے روسری اور مقنا کہ جو انسان کے سر و گردن کو اور گریبان کو ڈھانپ لے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چادر ہے جو کپڑے کے اوپر پہنی جاتی ہے، یعنی ایک ایسا لباس ہے جو کپڑے کے اوپر پہنا جاتا ہے، جو عام طور سے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں نقاب یا چادر ایسی چیز ہے کہ جس کو لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، یعنی خود لباس نہیں ہے بلکہ لباس کے اوپر پہنے جانے والی چیز ہے بدن کو چھپانے کے لیے۔ اور اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوتا ہے اس کے معنی میں کہ جلباب وہ لباس ہے جو تمام بدن کو چھپا لے۔ ابن عباس اور ابن مسعود جو دو بزرگ صحابی رسول ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابیوں میں شمار ہوتا ہے جناب ابن عباس کا اور ابن مسعود کا، ان دونوں نے جلباب ایسے لباس کو کہا ہے کہ جلباب سے مراد وہ لباس ہے جو پورے بدن کو چھپا لے۔ لہٰذا یہاں پہ بعض چیزیں ہیں، بعض نکات ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ کہ خمار کا ذکر پہلے ہے سورہ نور میں، اور جلباب کا ذکر بعد میں آیا ہے سورہ احزاب میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مکمل حجاب ہے وہ چادر والا حجاب ہے۔ خمار کا حکم پہلا حکم ہے، اور جلباب کا جو حکم ہے وہ آخری اور نہائی ہے، یعنی جو مکمل حجاب ہے وہ چادر والا حجاب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جلباب کا حکم ازواج نبی کے لیے بھی ہے، دختران نبی کے لیے بھی ہے، یعنی نبی کی لڑکیوں کے لیے بھی ہے،
اور مومنات کے لیے بھی ہے، یعنی اس میں ازواج نبی سے بھی خطاب ہے، بنات نبی سے بھی خطاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنات سے بھی خطاب ہے۔ لہٰذا یہ ایک عمومی حکم ہے اور اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یعنی جہاں چادر سے حجاب کی بات کی جا رہی ہے وہاں کسی کو مستثنیٰ، کسی کو الگ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا حجاب ہے جو نبی کی عورتوں کو بھی کرنا ہے، نبی کی لڑکیوں کو بھی کرنا ہے، اور جو مومنات ہیں ان کو بھی اس حجاب کو اپنانا ہے۔ اس آیت میں حجاب کے اثرات کی بھی بات کی گئی ہے، جبکہ جہاں پہ خمار والی آیت تھی، اس سے پہلی والی جو آیت تھی جہاں پہ اوڑھنی کی بات کی گئی تھی، مکھنے کی بات کی گئی تھی، وہاں اس کے اثرات کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہاں اس آیت میں اس کے اثرات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیں تاکہ اس کے ذریعے وہ پہچانی جائیں، اور جب پہچانی جائیں تو پھر ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے، ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یعنی اس حجاب کے وسیلے سے مومنات کو دوسری عورتوں کے بنسبت بہتر طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اذیت اور آزار کا شکار نہ ہوں۔ ان کے حجاب کی وجہ سے جو اراذل اور اوباش لوگ ہوتے ہیں انہیں عام عورتوں کی طرح نہیں سمجھیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ یہ لوگ حجاب میں ہیں، اپنے بدن کو پوری طرح سے ڈھانپے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو اراذل اور اوباش ہیں وہ بھی ان کا احترام کریں گے، کیونکہ عام طور سے اس طرح کے لوگ ایسی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا ایسی عورتوں کو پریشان کرتے ہیں کہ جن کا حجاب صحیح نہیں ہوتا ہے، جن کی حرکتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس طرح کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے آپ کو حجاب میں پوری طرح سے ڈھانک کے باہر نکلیں گی، چادر اوڑھ کے باہر نکلیں گی، تو یہ دوسری عورتوں سے ممتاز ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اراذل اور اوباش لوگ ہیں وہ بھی ان کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں ان کا احترام رہے گا، اور ایسے لوگ انہی لوگوں کو زیادہ نشانہ بناتے ہیں کہ جن کا حجاب صحیح نہیں ہوتا ہے، یا جو اس انداز سے باہر نکلتی ہیں کہ اپنی بے حجابی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر باہر نکلنا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لباس میں نکلا جائے کہ جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، اور وہ لباس نہ صرف یہ کہ عورت کے بدن کو ڈھانپے گا بلکہ اس کے وقار کو بھی محفوظ رکھے گا، اس کے عزت کو بھی محفوظ رکھے گا، اور اس کے تشخص کو بھی دوسروں سے اس کی شخصیت کو جدا بھی کر دے گا، اور اس کی پہچان اور اس کی شناخت کا ذریعہ بنے گا، اور جو لوگ دیکھیں گے ان کی نگاہ میں خود بخود ایسی عورتوں کا احترام بڑھ جائے گا۔ لہٰذا ہم اگر قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے جو حجاب بتایا ہے اس حجاب کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بہت سے لوگ، بہت سی مومنات اس وجہ سے اپنوں کا نشانہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ حجاب کا استعمال کرتی ہیں، تو بہت سے وہ لوگ جو خود حجاب کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے، بدبختی ہے، وہ ایسی مومنات کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مذاق اڑا کے اپنے حساب سے ان کی بے عزتی کی جائے، لیکن جس نے خدا کے بتائے ہوئے حکم پر عمل کیا ہے، جو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے، خدا یقیناً اس کی عزت میں اضافہ کرنے والا ہے، اور یہ دنیاوی لوگوں کے طعنے کبھی بھی اس کے عزت کو، اس کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے طعنے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے چھیڑنے اور ستانے کی وجہ سے ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارے حجاب کی وجہ سے ان کا رد عمل کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت ہمارے کس عمل سے راضی ہیں، سیرت اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت نے ہمیں کس حجاب کو اپنانے کی دعوت دی ہے، قرآن نے ہمیں حجاب اپنانے کی دعوت کیوں دی ہے، اور اس حجاب سے کو اپنانے سے ہمارا فائدہ کیا ہے۔ یقیناً دنیا میں بھی ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیعہ عزاداری
پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔